بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج کے اس آواز دوست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کچھ معاملات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ انتہائی صدمہ ہوا، میرے ایک دوست نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ جس میں ایک جنازہ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، تو جنازہ اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو عمومی طور پہ جیسے جنازہ اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، چونکہ یہ گواہی بھی ہوتی ہے مرنے والے کی طرف سے کہ بہت سارے انسان اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی معمول کے مطابق جنازہ اٹھتا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ جا کر آگے سے چند لوگ جو کہ ڈھول ڈمکے لے کر انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی جنازہ وہاں پہنچا باقاعدہ طور پہ ڈول اور باجے وہاں شروع ہو گئے۔ ڈول اور باجوں کے ساتھ اس جنازے کو لے جایا گیا۔ انتہائی دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جو روحانی دینی اقدار ہیں، جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، وہ کیوں فراموش ہوتی جا رہی ہیں؟ ارباب عقل و دانش کیوں بے بہرہ ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ آج جنازے کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ خالصتاً وہ موقع کہ جس سے بہت سارے انسانوں کو عبرت کا سامان ملتا ہے، جانے والا ہمیں کئی اسباق دے کے جاتا ہے، اس کی وفات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس راہ کا مسافر آج یہ ہے، نہ جانے ہم بھی اس راہ کے راہی بن جائیں۔ آج وقت ہے ہم توبہ کر لیں۔ مرنے والا ہمیں توبہ کا ایک اور موقع دے کے جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس کے جنازے کے ساتھ کون تھا، وہ کہاں سے تھا۔ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس قدر بے حس ہو چکے ہیں۔ مرنے والا ہمارے لیے عبرت کا سامان تھا، ہم نے اس سے سیکھنا تھا، مگر وہاں بھی ہم ڈول باجے بجا رہے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ یاد آئی، جسے کتب احادیث میں نقل کیا گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرنے والا مستری ہے یا مسترا عنہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستری کیا ہوتا ہے اور مسترا عنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مستری وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد راحت اور سکون پاتا ہے۔ مستری وہ ہے کہ جس کو مرنے کے بعد عافیت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں چلا جاتا ہے، سکون میں چلا جاتا ہے۔ مسترا عنہ وہ انسان ہے کہ جس سے یہ دنیا تنگ ہوتی ہے، زمانے والے اس سے خفا ہوتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ اب اگر ان دونوں اسپیکٹ سے دیکھا جائے، آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں کہ اگر وہ جو لوگ تھے وہ جہالت کی بنا پر یہ کر رہے تھے، وہ خود اس کے اعزاء و اقربا تھے کہ جو ڈھول باجے بجا کر اس کو الوداع کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے جنازے کو اٹھا رہے تھے ڈھول باجے بجا کر، اگر تو وہ اس کے لواحقین تھے، اس کے ورثاء تھے، تو یہ جہالت کی، بے حسی کی، دین کے معاملے میں غیر سنجیدگی کی بدترین مثال ہے۔ اس علاقے کے علماء اور جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے؟
کہاں گئی ان کی عقل، کہاں گیا ان کا شعور، کہاں گیا ان کا دینی جذبہ کہ وہاں پر لوگوں نے بے دھڑک ہو کر جنازے کے اوپر ڈھول بجائے. اور اگر اس مرنے والے کے دشمن تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے دشمن کسی اس کی وفات کے موقع پہ ڈھول باجے بجاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدترین مثال ہے، بدترین مثال ہے بے حمیتی کی، غیر سنجیدگی کی، دین کے معاملے میں لاابالی پن ہے. تو دوستو آج ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے گرد و بیش کے ماحول کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد ہم نے مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس کی آخری جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنا ہے، تو اس کی تجہیز، تکفین کے معاملات ہم نے کیسے کرنے ہیں، اور مرنے والے کے زندہ انسانوں پر کیا حقوق ہیں، کیا ہم نے ایجوکیٹ کر دیا ہے، نہیں کیا. تو دوستو اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیے. اللہ کریم ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.